بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئینہ معرفت کے محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ قصے اور واقعات کے سفر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ محترم ناظرین کرام، یہ جو واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ حضرت سید غوث علی شاہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت غوث علی شاہ نے ایک چمار کے لڑکے سے پوچھا کہ تم روزانہ کہاں جاتے ہو اور سارا دن کیا کرتے ہو، کیونکہ حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس چمار کے لڑکے کی حرکتیں کچھ مشکوک لگ رہی تھی۔ اس لیے آپ نے اس سے پوچھا کہ آج کل تم کیا کرتے رہتے ہو؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں یا جو کچھ بھی کہتا ہوں، ایک دن اس کے متعلق ہر کسی کو معلوم ہو جائے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس میں ایسی کیا رازداری کی بات ہے؟ تو چمار کے لڑکے نے کہا، میں نے کہہ جو دیا کہ یہ بات زیادہ دیر راز نہیں رہے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ راز میں اپنی کوشش سے معلوم کر لوں؟ تو جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی تو آخر کار چمار کے لڑکے نے ہار مان لی اور سارا ماجرا سنانے لگا۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ بات صرف اتنی ہے کہ میں ایک منتر سیکھ رہا ہوں اور اس منتر کا جاپ میں دریا کے کنارے کھڑا ہو کر کرتا رہتا ہوں۔ تو غوث علی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اچھا، جس روز تم اپنا یہ منتر سیکھ لو گے تو مجھے ضرور بتا دینا، میں بھی تمہارے منتر کا کمال دیکھوں گا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر چلے گئے۔ کافی دنوں کے بعد وہ لڑکا آپ کے گھر پہنچا اور بتایا کہ میں نے اپنا چاپ مکمل کر لیا ہے، اگر دیکھنا چاہو تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ غوث علی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت لڑکے کے ساتھ چل دیے۔ لڑکے نے دریا کے کنارے پہنچ کر چاول پکائے اور پھر ایک بکرے کو قربان کیا، پھر پوجا کرنے کے بعد منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے منتر مکمل کیا تو وہ بہت خوش ہوا اور بولا، میاں جی، بھگوان کی کرپا سے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ غوث علی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں کس طرح اس بات پر یقین کر لوں کہ تم کامیاب ہو گئے ہو؟ تو لڑکے نے جواب دیا، میں جو کہہ رہا ہوں۔ تو غوث علی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب تک میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا یقین نہیں کروں گا۔ لڑکے نے کہا کہ چلو پھر تمہیں ابھی اپنے منتر کا تماشا دکھاتا ہوں۔ لڑکے نے ایک کنکر زمین سے اٹھایا، کچھ پڑھا اور پڑھ کر اس کنکر کو درخت پر دے مارا۔ تو جیسے ہی اس نے درخت کو کنکر مارا تو درخت کو فوراً آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت راکھ ہو گیا۔ غوث علی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا تم کسی آدمی کو بھی راکھ کر سکتے ہو؟ تو لڑکے نے جواب دیا، کیوں نہیں، میں ہر چیز کو جس کی وجہ سے وہ محفوظ رہے۔ مگر غوث علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل میں سوچا کہ حصار میں قید ہو کر منتر سے بچے تو کیا بچے۔ آپ نے اس لڑکے سے کہا کہ تم دوبارہ منتر پڑھو، میں پہلے حصار میں قید تھا، اب میں آزاد تمہارے منتر کا سامنا کروں گا۔ لڑکے نے دوبارہ منتر پڑھا اور کنکر غوث علی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پھینکا۔ کنکر غوث علی رحمۃ اللہ علیہ سے ٹکرایا اور واپس گیند کی طرح اچھل کر چمار کے لڑکے کو لگا اور وہ لڑکا بے ہوش ہو گیا۔ غوث علی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے۔ اسی پریشانی کی حالت میں چمار کے پاس پہنچے اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ چمار بیچارہ بھاگم بھاگ وہاں پہنچا۔ اس کا لڑکا اوندے منہ زمین پر پڑا تھا اور اس کے جملہ مساموں سے خون جاری تھا۔ چمار لڑکے کو اٹھا کر سیدھا غوث علی کے نانا کے پاس شکایت لے کر گیا۔ آپ کے نانا نے جب سارا ماجرا سنا تو غوث علی رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً طلب کیا اور ان سے کہا کہ غوث علی، میں کیا سن رہا ہوں؟ تو غوث علی نے جواب دیا
नाना जान, आपने जो सुना है वो बिल्कुल दुरुस्त सुना है। ये लड़का अपनी कुव्वत और ताकत मुझ पर आजमा रहा था, जबकि मैं भी इसके मुकाबले में अपनी कुव्वत आजमा रहा था। लेकिन ये लड़का कुव्वत के लिहाज से मुझसे कमज़ोर था, लिहाजा ये मेरी कुव्वत का मुकाबला ना कर सका और बेहोश हो गया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये सब सुनकर आपके नाना ने गौस अली रहमतुल्लाह अलैह को कई तमांचे रसीद किए और कहा, तूने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को कोई मामूली हस्ती समझ रखा है और वो तेरी कहाँ कहाँ मदद करते रहेंगे। इसके बाद उन्होंने सूरह मुज़म्मल पढ़ना शुरू कर दी। वो पढ़ते जाते और चमार के लड़के पर दम करते जाते। ये अमल काफ़ी दिन तक जारी रहा। तब कहीं जाकर वो लड़का दुरुस्त हुआ और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अच्छा हो गया। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की इतला बर वक्त मिलती रहे। और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। जज़ाकल्लाह।